المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیزان ذی وقار، ہمارا یہ سفر جاری و ساری ہے۔ آج کی مجلس میں ہم مسلمانوں کی پہلی ہجرت جو حبشہ کی جانب ہوئی اس کے حوالے سے پڑھیں گے۔ دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہم تمام کو اس دین کو سیکھنے کی، سمجھنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ قریش کا، کفار مکہ کا ظلم و ستم بڑھتا چلا گیا، اور اس ظلم و ستم اور تشدد کی ابتدا 4 نبوی یعنی اعلان نبوت کے چوتھے سال وسط میں یا آخر میں ہوئی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں کہ شروع میں یہ ظلم کم تھا، مگر پھر ہر گزرتے لمحے یہ بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ 5 سن نبوی کے وسط میں انتہا کو پہنچ گیا، اور اس قدر حالات خراب ہو گئے کہ مسلمانوں کے لیے مکہ معظمہ میں رہنا دو بھر ہو گیا۔ اس حد درجہ مجبور ہو گئے کہ یہاں سے نکلا جائے، کوئی نجات کا کوئی راستہ اختیار کیا جائے۔ یہی وہ وقت تھا جب مشرکین نے اہل کتاب کے کہنے پر، ان کے برانگیختہ کرنے پر نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے تھے۔ ان سوالات کے جواب میں سورہ کہف نازل ہوئی۔ 3 واقعات بہت اہم ہیں، اور ان واقعات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کے لیے واضح اشارے تھے جو موجود تھے۔ مثلاً اصحاب کہف کا واقعہ مومنین کی رہنمائی کرتا ہے کہ جب دین میں فتنے کا اندیشہ ہو، فتنے کا خدشہ ہو، تو اللہ تعالیٰ کی ذات والی پر توکل کر کے ظلم اور کفر کے مراکز سے ہجرت کر جانی چاہیے۔ یہ پہلا سبق کہ ہمیں اصحاب کہف کے واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ جہاں آپ اپنے دین کے معاملات کو آزادانہ طور پہ سر انجام نہ دے سکتے ہوں، آپ کو خطرہ ہو، تو وہاں سے اللہ جل وعلا کی ذات پر انتہا درجے کا توکل کرتے ہوئے وہاں سے کوچ کرنا چاہیے۔ اور اسی کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا۔ اور جب تم ان لوگوں سے، اور جن کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ان سے الگ ہو گئے ہو، تو اب غار کی پناہ لے لو۔ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی کچھ رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی مہیا فرمائے گا۔ ایک واقعہ تو یہاں سے ملا۔ حضرت سیدنا خضر اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہم السلام، ان کا واقعہ یہ رہنمائی کرتا ہے کہ ضروری نہیں حالات کا نتیجہ زمینی حقائق کے مطابق ہی ہو۔ حالات کا نتیجہ کچھ اور ہوتا ہے، زمینی حقائق کچھ اور ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات معاملہ الٹ ہوتا ہے۔ اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ ظلم و تشدد کا عن قریب خاتمہ ہوگا اور مسلمانوں کو سکون کا سانس لینے کا موقع ملے گا۔ یہاں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلوں، ہمارے بہت سے سننے والے ہمارے معاشرے میں
سیدنا خضر علیہ السلام کے حوالے سے بہت سارے معاملے، بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے، حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے ولی نہیں بلکہ اللہ کے نبی ہیں، اور اصحاب مفسرین نے اس پر بڑا حتمی دلائل دیے جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ ان کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں کچھ اور ہیں، لہٰذا یہ جو ہمارے لوگوں میں مشہور ہے کہ دیکھیے جی ولی کی شان اتنی اونچی ہے کہ نبی کو ولی کے پاس بھیجا گیا، العیاذ باللہ، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسی تشریح اور توضیح سے جو نبوت کے مقام اور مرتبے کو کم کرے، ہم ایسی تشریح سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ تیسرا حضرت سیدنا ذوالقرنین کا واقعہ، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ زمین اللہ کی ہے، وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے زمین کا وارث بناتا ہے۔ اور ایک بڑی اہم بات اس واقعے میں کہ کامیابی جو ہے وہ ایمان کا راستہ اختیار کرنے میں ہے، کفر میں نہیں۔ اللہ نے ہر دور کے یاجوج ماجوج سے نمٹنے کے لیے وقتاً فوقتاً اپنے بندے بھیجے ہیں، اور یہ جو پوائنٹ ہے، یہ جو نقطہ ہے، ہر دور کے یاجوج ماجوج، تو یہ جو لوگ ہیں نا کفر کے، یہ کردار ہیں، اور ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی فرعون، ہر زمانے میں ہر دور میں کوئی نہ کوئی یاجوج و ماجوج، اسی طرح ہر دور کا یزید بھی ہے، ہر دور میں حسینی بھی ہے۔ تو یہ معاملات سورہ کہف میں جو بتائے گئے، ان تین باتوں میں مسلمانوں کو بہت کچھ بتا دیا گیا کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد، اس سورہ کہف کے نازل ہونے کے بعد سورہ زمر نازل ہوتی ہے۔ سورہ زمر میں بھی ایک اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ کی زمین تنگ نہیں ہے، فرمایا للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس دنیا میں اچھے عمل کیے، بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، صرف صبر کرنے والوں کو ان کا اجر کسی شمار کے بغیر پورا پورا دیا جائے گا۔ لہٰذا مسلمانوں نے ان اشارات کو سمجھا اور حبشہ کی جانب ہجرت کرنے کا ارادہ بنا لیا گیا۔ اصحاب سیر نے لکھا، پروفیسر عبداللہ طیب اپنے مقالے میں یہ بات واضح کرتے ہیں کہ یہ جو ہجرت ہے حبشہ کی جانب، موجودہ جو سوڈان ہے اس کے بعض علاقوں کی طرف تھی، یعنی ہجرت حبشہ جو ہے یہ سوڈان کے بعض علاقوں کی جانب تھی۔ اب ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہمارے لیے اس قدر ظلم و ستم بڑھ گیا اور مکہ کی زمین ہم پر تنگ ہو گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو اذیت میں مبتلا کیا گیا، اور یہ بات واضح ہو گئی کہ مصائب وقتی طور پر کہیں کم نہیں ہو سکتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ حبشہ کے علاقے میں جو بادشاہ ہے وہ بڑا رحم دل ہے، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا، تم وہاں چلے جاؤ، یہاں تک کہ اللہ تعالی حالات ٹھیک کر دے یا کوئی اور راستہ نکال لے۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، چنانچہ ہم حبشہ کے ارادے سے نکل پڑے اور وہاں جا کر ہم اکٹھے رہنے لگے۔ علاقہ بہترین، حکمران بہترین، دینی لحاظ سے کوئی خوف و خطر نہیں تھا، نہ کسی ظلم و ستم کا کوئی خدشہ تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں سمیٹے ہوئے کہ حبشہ کے علاقے میں ایک رحم دل بادشاہ حکمران ہے، وہاں ظلم و ستم نہیں ہوتا۔ اس حوالے سے ہمیں بادشاہ کی ذمہ داری بھی پتہ چلتی ہے کہ بادشاہ کی ذمہ داری ایمان کے حوالے سے عدل و انصاف کو قائم کرنا ہے، اور ہمارے حکمران اللہ تعالیٰ انہیں بھی یہ توفیق و ہمت عطا فرمائے کہ یہ صرف مذمتی بیانات کرنے سے کچھ آگے نکل کے جو گستاخانہ خاکے چھپ رہے ہیں ان پر کوئی عملی اقدام کر سکیں، کیونکہ حکمران کا کام مذمت کرنا، صرف اسی پر بس کرنا، اکتفا کرنا، یہ اہل اقتدار کی یہ ذمہ داری نہیں ہوتی۔ ان کی ذمہ داری کچھ اس سے آگے کا تقاضا کرتی ہے۔ بہرحال ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہاں کا حکمران نیک ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں کسی قسم کا ظلم و ستم نہیں ہوگا۔ اب مسلمان مکہ معظمہ سے ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی جانب۔ اصحاب سیر نے اس بارے میں مختلف روایات نقل کی۔ جس روایت کو میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں اس کے مطابق 11 مرد 4 عورتیں، یہ 15 محترم نفوس مکہ معظمہ سے ہجرت کرتے ہیں اور حبشہ کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ سنہ 5 نبوی میں رجب کے مہینے میں یہ ہجرت کا واقعہ اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہوتا ہے۔ کفار مکہ کو پتہ چلا اور اللہ کی کرنی ایسے ہوئی، یہ بندرگاہ تک پہنچے، کوئی سوار کوئی پیدل۔ جیسے ہی یہ وہاں پہنچے وہاں تاجروں کی 2 کشتیاں لنگر انداز ہوئیں، انہوں نے آدھا دینار نصف دینار کرایہ لیا، حبشہ کی جانب چلے گئے۔ جب کفار مکہ کو پتہ چلا تو وہ سمندر تک پہنچے، لیکن اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جا چکے تھے، چنانچہ کوئی مسلمان ان کے ہاتھ نہ آیا۔ ابن سعد نے ایک دوسری روایت میں 12 مرد اور 4 عورتیں ذکر کی ہیں، لیکن میں نے جو آپ کے سامنے حوالہ ذکر کیا وہ 11 مرد اور 4 عورتوں کا ہے، اور ان میں وہ ہستیاں بھی شامل تھیں حضرت سیدنا عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی بیوی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس جماعت میں شامل ہیں، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس جماعت کے امیر تھے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جب ان دونوں میاں بیوی کو دیکھا تو آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بڑا ایک خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا انہما اول بیت ہاجر فی سبیل اللہ بعد ابراہیم ولوط او کما قال۔ فرمایا ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام ان دونوں کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان۔ اس حوالے سے یہ سوال بھی آپ بنا سکتے ہیں، اپنے پاس اس کو محفوظ رکھ سکتے ہیں کہ دین اسلام میں سب سے پہلی جو ہجرت جوڑے نے کی اور خاندان کے اعتبار سے کس نے سب سے پہلے ہجرت کی، تو اس کا جواب ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا خاندان ہے جو اللہ کے راستے میں ہجرت کر رہا ہے۔ اس ہجرت کو جو حبشہ کی جانب ہوئی ہجرت اولا یعنی پہلی ہجرت کہا جاتا ہے۔ اچھا، امام ابن حشام جو ہے وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ان کے امیر حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اب جب یہ یہاں سے حبشہ چلے گئے تو ظاہر سی بات ہے کفار مکہ دشمن ہیں،
تو وہ تو کوئی موقع جو ہے وہ ہاتھ سے جانے نہیں دیں گے کہ کسی نہ کسی طریقے سے، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی ایسا معاملہ، کوئی ایسی سازش جو ہے وہ کی جائے تاکہ ان کو واپس لایا جا سکے۔ اور پھر وہ اپنے معاملے سے کسی بھی طور پر غافل نہیں تھے، انہیں پتہ چل گیا کہ یہ جو لوگ ہیں یہ حبشہ گئے۔ اس درمیان میں یہ بھی ہوا کہ ایک ایسا معاملہ پیش آیا جس سے مسلمانوں کو یہ مغالطہ لگا، یہ شبہ پیدا ہوا کہ جی حالات جو ہیں وہ امن میں آ چکے ہیں۔ وہ واپس آئے لیکن دیکھا کہ حالات تو پہلے جیسے ہیں، ابتلاء اور مصائب میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ تو پھر اب دوسری جو جماعت ہے، پہلے کچھ لوگ جو تھے وہ بھی، اور بعد میں جو اضافے ہوا وہ بھی، اس طرح دوبارہ جو جماعت حبشہ کی جانب گئی اس میں 80 سے زیادہ مرد اور 19 عورتیں شامل تھیں۔ مسند احمد میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے کہ ہم تقریباً 80 آدمی تھے۔ تو پہلی جو حبشہ کی جانب ہجرت ہوئی اس میں 11 مرد ہیں اور 4 عورتیں ہیں، یوں وہ 15 محترم نفوس۔ اور جب دوسری بار ہجرت ہوئی تو 80 سے زیادہ مرد اور 19 کے قریب عورتیں شامل ہیں۔ ابن سعد نے لکھا کہ مردوں کی تعداد 83 تھی، 83، اور 11 قریشی خواتین تھیں۔ بہرحال یہ تعداد میں 1-2 کا فرق بعض اصحاب سیر کے ہاں ملتا ہے۔ ابن اسحاق یہ بیان کرتے ہیں کہ ہجرت حبشہ کے بارے میں جو روایت ہے وہ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملتی ہے کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب ہم حبشہ پہنچے تو ہمارا بہترین پناہ دہندہ وہ نجاشی تھا جو حبشہ کا بادشاہ تھا۔ ہم اپنے دین کے بارے بے خوف ہو گئے اور بڑی آزادی سے اپنے معاملات کو سر انجام دینے لگے، نہ ہمیں کوئی تکلیف دی جاتی تھی، نہ کوئی نامناسب بات ہمارے کانوں میں پڑتی تھی۔ اب وہ دور بیٹھے مکہ کے جو کافر تھے انہیں اس بات کا پتہ چل گیا۔ اب انہوں نے آپس میں باہم یہ مشورہ کیا کہ ہم کیا کریں۔ تو اس بات پر اتفاق ہوا کہ نجاشی کے پاس 2 مضبوط نوجوان بھیجے جائیں، طاقتور، عقل والے، علم والے، حلم والے، اور ان کے ہاتھ نجاشی کو مکہ کے بہترین تحائف جو ہیں وہ بھی بھیجے جائیں۔ تو یہ سارے جو مکہ کی سوغات تھی وہ اکٹھی کی گئی، اور یہ سارا کا سارا مال جو تھا 2 بندے عمر بن عاص اور عبداللہ بن ابی ربیعہ کے ہاتھ یہ روانہ کیا اور انہیں نصیحت کی۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہوئے۔ انہیں بھیجا گیا کہ جا کر یہ نجاشی کو پہلے تو بڑے اچھے انداز میں یہ تحفے پیش کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہتمام کیا گیا کہ جتنے نجاشی کے درباری تھے ان کے لیے بھی تحائف کا اہتمام کیا گیا کہ پورا دربار ہی خرید لو، جاؤ اور جا کے سارے درباریوں کو تحفے دو اور نجاشی کو بھی پیش کرو، سب سے آخر میں نجاشی کو دینا، اور اس سے درخواست کرنی ہے کہ بھئی کوئی تحقیق نہ کرے، کوئی تفتیش نہ کرے، بس ہمارے ہاں سے جو باغی جو جماعت آئی ہوئی ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اب یہ دونوں بادشاہ کے پاس پہنچے اور اسی طریقے سے پہلے درباریوں کو جو بطریق تھے ان کو تحفے پیش کیے، اور پھر ان کو ساتھ ساتھ یہ کہا تمہارے ملک میں ہمارے کچھ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کچھ ایسے نوجوان ہیں وہ بھاگ کر آئے ہیں جو اپنی قوم کا دین چھوڑ چکے ہیں، تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا، تمہارا دین بھی قبول نہیں کیا، ہمارا بھی چھوڑ دیا، نیا کوئی دین لے آئے جس کو نہ ہم مانتے نہ تم مانتے ہو، بس ہمیں بادشاہ سے کہہ دو کہ ہمیں وہ چاہیے، وہ بغیر تحقیق کے بادشاہ ہمارے سپرد کر دے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قریشی وفد نے یہ جو بطریق تھے ان سے طے کر لیا کہ نجاشی کو مشورہ دیا جائے اس بات کا کہ بھئی بغیر تحقیق و تفتیش کیے، یہ ہے نا اندر کا ڈر
یہ ہے اندر کا ڈر۔ آج دعوت دی جائے، فورم پر بٹھایا جائے، ایک طرف دین اسلام کے علم برداروں کو، مبلغین کو، موٹیویشنل جو ٹرینر ہیں ان کو بٹھایا جائے، موٹیویشنل اسپیکرز کو بٹھایا جائے، اور دوسری طرف باقی مذاہب کے جو تبلیغ کرنے والے ہیں ان کو بٹھایا جائے، آزادی دی جائے۔ اگر آپ کے معاملے میں یہ بات ہے کہ جی اپنی رائے کا اظہار کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، تو پھر آپ اس بات پر زور دیں کہ اسلام کی تبلیغ کرنے کی آزادی، اسلام کی تبلیغ کرنے کے لیے کسی ملک میں کوئی قید نہیں ہونی چاہیے، جس کا جی چاہے اسلام قبول کرے۔ تو پھر آپ دیکھیے گا آج اتنی دنیا میں جو مسلمان ہو رہے ہیں، یومیہ تعداد میں جو لوگ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، کیا وہ تلوار کے زور سے ہو رہے ہیں؟ نہیں، اسلام کی تعلیمات ہی اس قدر اپنے اندر کشش رکھتی ہیں کہ جو بھی عقل سلیم رکھنے والا ان تعلیمات کو بنظر غور پڑھتا ہے وہ ضرور اس کی طرف کھنچا چلا آتا ہے۔ ہاں، کوئی تعصب اسے روک لے تو روک لے، ورنہ اس کو مانے بغیر چارہ کوئی نہیں۔ بہرحال جب مسلمان نجاشی کے پاس حاضر ہوئے اور اس کا معاملہ ہم نے جان لیا کہ جب یہ سارے کے سارے تحائف دے دیے گئے تو تحائف دینے کے بعد بادشاہ نے کہا بلا لیا جائے۔ اب جب چلے گئے تو نجاشی نے کہا کہ جب تک میں خود ان سے کوئی بات نہ پوچھ لوں، معاملے کی تہ تک نہ پہنچ جاؤں، میں یہ مشورہ نہیں مانتا۔ دیکھیے معزز ناظرین، ہمیں یہاں یہ بات بڑی اپنے پلے باندھ لینی چاہیے کہ بادشاہ کو مشورہ دینے والے ضروری نہیں کہ بادشاہ کے خیر خواہ بھی ہوں۔ مولانا روم نے بڑی حسین بات کہی کہ آپ سارے بادشاہ ہیں، اور حدیث پاک میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کلکم راعٍ، تم سارے کے سارے حکمران ہو، تم سارے حکمران ہو۔ تو حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہر ایک کی بات سنیں، لیکن اس کو سن کر آمنا سمعنا و اطعنا کہنا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ سنیں لیکن اس کے بعد تحقیق ضرور کریں۔ گھر کا سربراہ ہو، دوستوں میں ہو، ہم جب بھی کسی سے بات سنیں بغیر تحقیق کے کبھی کوئی فیصلہ مت کیجیے گا۔ نجاشی نے کہا کہ میں ان کو بغیر سنے کوئی بات نہیں کروں گا۔ جب مسلمان نجاشی کے پاس پہنچتے ہیں، حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے نمائندے کی حیثیت سے پہنچتے ہیں، اور جو باتیں اس دربار میں ہوئیں ان باتوں کو پیر کرم شاہ الازہری رحمہ اللہ نے اور دیگر تمام مفسرین اصحاب سیر نے انہیں اپنی اپنی کتب کی زینت بنایا، اور سلسلہ گفتگو کا شروع ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو مکہ کا 2 لوگوں پر وفد آیا تھا مشتمل، وہ کہنے لگا ایھا الملک، اے بادشاہ، ہمارے شہر کے چند احمق جوان وہاں سے بھاگ کر آپ کے ملک میں آ بسے، اپنا آبائی مذہب ترک کر دیا، آپ کے مذہب میں بھی داخل نہیں ہوئے، اپنا ایک نیا دین انہوں نے بنا لیا جس سے نہ ہم آشنا ہیں نہ آپ آشنا ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کے رشتہ داروں نے، مکہ کے معززین نے آپ کے پاس بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ روانہ کر دیں، کیونکہ یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے۔ اب آپس کا معاملہ ہو گیا ہے، آپس کا معاملہ ہے۔ جن لوگوں نے ہمیں آپ کی خدمت میں بھیجا وہ ان لوگوں کے گمراہ کن خیالات سے، نظریات سے بخوبی آگاہ ہیں، ان کی تمام جو خامیاں ہیں ان سے باخبر ہیں۔ یہ بات ان دونوں نے کہی تو جو درباری پہلے سے تحفہ وصول کیے ہوئے تھے نا، وہ درباری کہنے لگے واقعی بالکل صحیح، یہ دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ حبشہ کا بادشاہ اپنے امراء کا یک طرفہ فیصلہ سن کے اس کا مزاج بدل گیا،
کہنے لگا نہیں واللہ ایسا نہیں ہوگا. جو لوگ دور دراز سے سفر کر کے میرے ملک میں آئے اور یہاں پناہ لی، میں کس طرح بغیر تحقیق کے ان کے حوالے کر دوں، وہ بھی ان کے کہنے پر، محض ان کے کہنے پر. میں انہیں دربار میں بلاتا ہوں، اور اگر تو صورتحال واقعتاً اسی طرح ہوئی جس طرح کہ ان سفیروں نے بتائی ہے تو فبیہا، میں ان کے حوالے کر دوں گا، اور اگر سفیروں کا بیان غلط ہوا تو پھر تو ان سفیروں کے سپرد کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. چنانچہ اب یہ وفد آتا ہے. حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے، اور اپنی صورت اور سیرت دونوں کے اعتبار سے جان دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے عکس جمیل. آپ نے خود ان سے فرمایا تھا اشبہت خلقی و خلقی، اے جعفر تم صورت اور سیرت دونوں میں میرے مشابہ ہو. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ جب آتے ہیں تو بادشاہ نے کہا یہ کون سا نیا دین ہے جو تم نے گھڑ لیا، جو نہ تمہارے آبائی مذہب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، مطابقت رکھتا ہے، نہ کسی دوسرے کے ساتھ. اب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بادشاہ کے دربار میں کہتے ہیں ایھا الملک، اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے، یہ ہے نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کس قدر نعمت ہیں، بڑی نعمت ہیں. ان لفظوں کو آپ سنیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا. اے بادشاہ ہم جاہل لوگ تھے، مردار کھایا کرتے تھے، فحش حرکات کیا کرتے تھے، رشتے پامال کر دیا کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کیا کرتے تھے، طاقتور لوگ کمزوروں کا حق مار لیتے تھے. ہمارے شب و روز بس یوں ہی گزر رہے تھے کہ اچانک اللہ تعالیٰ نے ہم ہی میں سے ایک ایسی ہستی کو رسالت کے مقام پر سرفراز فرمایا جسے ہم اچھی طرح جانتے تھے. ہم اس کے حسب و نسب اور امانت و دیانت سے بخوبی آگاہ تھے. اس ہستی نے صرف ہمیں یہی پیغام دیا، اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے. یہ آباء و اجداد کے جو ہاتھ سے تراشے ہوئے خود ساختہ معبود ہیں ان کو چھوڑ دیا جائے. اس کے علاوہ اس ہستی نے ہمیں حکم دیا ہمیشہ سچ بولیں، امانت کی حفاظت کریں، رشتہ داروں سے ہمسایوں سے اچھی طرح پیش آئیں، اپنی ماؤں بہنوں پر بری نظر نہ ڈالیں، قتل و غارت گری سے پرہیز کریں. اس نے ہمیں فحش کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیم کا مال کھانے سے اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا. ہمیں اس کی یہ ساری باتیں اچھی لگیں، ہم نے اس کی تصدیق کی، ہم اس پر ایمان لے آئے، ہم نے بتوں کی پوجا چھوڑ دی، اللہ تعالی وحدہ لا شریک کی عبادت کرنا شروع کر دی. تمام احکامات میں اس ہستی کی، اس رسول مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی اطاعت کرنے لگے. اور رسول نے جو چیز ہم پر حرام کی ہم نے اسے حرام سمجھا، جس چیز کو رسول نے حلال قرار دیا ہم نے اسے اپنے لیے حلال جانا. محض یہ وجہ ہے، اتنی سی وجہ پر قوم ہماری دشمن ہے. انہوں نے ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دی. دوبارہ جس مذہب کو، جس جھوٹے راستے کو چھوڑ کر ہم سچے مذہب کی طرف آئے، انہوں نے بے پناہ ظلم و ستم کیے کہ ہم دوبارہ اسی جھوٹے راستے پر چل پڑیں، اور ہم پر زندگی کا دائرہ اس قدر تنگ کر دیا کہ ہم مجبور ہو کر اپنے اس شہر سے باہر نکلے اور بے سر و سامانی کے عالم میں یہاں چلے آئے. اے بادشاہ ہم نے ساری دنیا میں آپ کے ملک کو ترجیح دی، آپ کے زیر سایہ رہنا پسند کیا، اس امید پر محض کہ آپ کے ہاں کسی ظالم کا ہم تک ہاتھ نہیں پہنچے گا،
یہ مختصر سی تقریر تھی، سادہ سی گفتگو تھی جو حضرت سیدنا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے کی۔ سارا کا سارا دربار، بادشاہ سب چپ، سفیروں سمیت سب چپ، کوئی لب کشائی کی جرت نہیں کر رہا تھا، سب خاموش۔ کچھ لمحے گزرے، بادشاہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھتا ہے، کیا وہ ہستی جو تمہارے پاس علم لے کر آئی ہے، کتاب لے کر آئی ہے، کیا اس کتاب کا کچھ حصہ تمہیں یاد ہے؟ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کا آغاز کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب انی وهن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ دربار ہے نجاشی کا، حضرت جعفر تلاوت کر رہے ہیں، کیا وہاں کا منظر ہوگا؟ سارے کے سارے لوگ موجود ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اور چونکہ وہ لوگ عربی جانتے تھے، یہ الفاظ ہمارے لیے شاید ہم کبھی بھی ان کی قدر و منزلت کو سمجھ نہ سکیں، لیکن جس دربار میں یہ پڑھے گئے، حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی پرسوز قرات، اللہ کا کلام، ایک ایسا سما بندھا، بادشاہ اس قدر رویا کہ اس کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ صرف بادشاہ ہی نہیں بلکہ وہاں پر جتنے لوگ تھے ان سب کی یہی کیفیت تھی۔ جب ان کے کانوں میں اس نغمہ ازل کے الفاظ پڑے تو اشکوں کے سیلاب نے ان کی کتابوں کو بھگو دیا۔ جب جوش گریہ ذرا کم ہوا تو بادشاہ نے کہا، واللہ یہ کلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والا کلام ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ پھر سفیروں کی طرف متوجہ ہو کے کہنے لگا، تم لوگ واپس چلے جاؤ، اللہ کی قسم ہے میں اسے ان لوگوں کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کروں گا۔ اب یہ یہاں سے ناکام ہو کر واپس آئے، لیکن یہ کب باز آنے والے تھے؟ انہوں نے دوسری ایک سازش اور رچی۔ یہاں سے انشاءاللہ ہم کل اپنی مجلس کا آغاز کریں گے کہ جب یہ یہاں سے ناکام لوٹے، اب جو انہوں نے دوسری سازش جو رچی تھی وہ کیا تھا، اس کے لیے کل تک کا انتظار۔ اگر زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ یہیں سے ہم آغاز کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں کہ باری تعالیٰ آج جو ہم نے سورہ کہف کا وہ جو 3 واقعات کا سبب جاننے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے۔ من حیث القوم، پوری امت مسلمہ اس وقت شدید کرب کے عالم میں ہے۔ کیوں؟ ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ اہل کفر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پے در پے جو گستاخیاں ہیں وہ اس قدر تیزی کے ساتھ شروع کر دی ہیں کہ ہر مسلمان کا دل رو رہا ہے، ہر مسلمان کا دل رو رہا ہے۔ ارباب اقتدار کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس میں، مسلم امہ کے حکمرانوں کی کچھ ذمہ داریاں ہیں اس میں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ مقننہ اور اہل اقتدار کو، ارباب اختیار کو اپنا رول صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے۔
آمین ثم آمین وما علینا الا البلاغ المبین۔